جو مقاصد تھے یعنی ان کے اہداف کیا تھے اس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب خط لکھ رہے تھے محمد بن دحلفیہ کو، اس میں مفصل آپ اور محمد بن دحلفیہ کے درمیان ایک گفتگو ہوئی جس پہ محمد بن دحلفیہ نے بہت کوشش کی آپ کو روکنے کی، یعنی اپنے بھائی نے بہت کوشش کی آپ نہ جائے جنگ میں، لیکن امام حسین علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں کہ جنگ کا حکم آیا ہے مجھے، یعنی آخری مرحلے تک امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت محمد بن دحلفیہ کو امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یہ میرا قیام جو ہے، اے میرے بھائی، یہ جو میرا قیام جو ہے یعنی معاشرے کے اندر ظلم و بربریت پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، یا معاشرے سے میں یعنی ظلم پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جو معاشرہ یعنی بربادی کا شکار ہے، یعنی جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن منکر سرے سے غائب ہو گیا ہے، اس کی قیام کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن منکر کی احیا کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کے دوران بہت ساری رکاوٹیں تھی، اس کو حائل تھی، اس کو دور کر کے چلے گئے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی کو بڑے بڑے خواص، یعنی آج کے دور کے آپ دیکھیں بڑے بڑے وڈیرا آج کے دور میں بڑے بڑے خواص تھے، اس وقت خواص تھے، آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں جنگ میں، جنگ مناسب نہیں ہے، یعنی یزید سے ہم صلح کروائیں گے آپ کی، لیکن امام حسین علیہ السلام مصر ہے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں۔ اس وقت تقریباً آپ نے مکے کے اندر 4 ماہ قیام کیا، 4 ماہ کچھ دن، غالباً 4 ماہ کچھ دن قیام کیا۔ اس میں آپ نے اپنے قیام کے مقاصد واضح طور پر بیان کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن منکر کی احیا کے لیے جا رہا ہوں۔ معاشرے میں ایک آج یعنی اندھا یعنی کور فتنہ پھیلا ہوا ہے، یعنی اس کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع لمثلی، یعنی مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین نہیں کہا، بلکہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ ہم ہوتے تو کہتے میں، جب بھی کوئی کام لاتے ہیں تو میں کہتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام دیا کہ تاکہ آنے والی امت یہ نہ سمجھے کہ قیام جو تھا فقط حسین تک محدود تھا، اگر میں کہہ دیتا تو قیام جو تھا امام حسین علیہ السلام تک محدود ہوتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع لمثلی۔ ہر دور کے اندر ہوتے حسینی کردار کو احیا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہی کہہ لگایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے، تمام تر لوگوں سے بڑے بڑے مشورے دے رہے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس 2 پیاسے تھے، ایک پیاس پانی کی پیاس تھی، دوسری پیاس لبے کی پیاس تھی، یعنی پانی کے پیاسے سے حسین نے کبھی پانی طلب نہیں کیا، لیکن حسین نے مجھ سے اور آپ سے پانی طلب نہیں کیا، حسین نے مجھ سے اور آپ سے لبے کی پیاس طلب کی، یعنی لبے کی پیاس تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کے لیے آئے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے جو کوئی حرمت رسول کا دفاع کرے۔ یہ نہیں کہا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس وقت پیاسے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ میرا لبیک جو ہے پانی کا وہ لبیک نہیں ہے، میرا لبیک جو ہے آنے والی امت کے لیے حل من ناصر ینصرنا، مدد کے لیے طلب کر رہا ہوں۔ حل من ماء یشربنا کبھی نہیں کہا، آیا ہے جو کوئی مجھے پانی پلائے، یہ نہیں کہا، بلکہ حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کرے۔ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف رسومات بجا لائے، آ کر صرف 10 دن سر پیٹے اور روئے حسین کو،
اور آخری 10 محرم کو ودا کر لے. مجھ سے اور آپ سے یہ طلب نہیں کیا تھا، بلکہ حسین نے مجھ سے اور آپ سے اور آنے والی تمام نسلوں سے لبیک طلب کیا تھا. لبیک کے پیاسے تھے حسین. اس وقت تمام تر اصحاب سے لبیک مانگی. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے پانی دیں. اگر ہم ہوتے تو بہت ساری عقیدتوں کے پھول نچھاور کر دیتے. آج کرتے ہیں، بہت ساری رسومات بجا لاتے ہیں، لیکن صرف وہ رسومات سے فائدہ نہیں ہے. بنگاڑ لگاتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے شعار لگاتے ہیں، اے مولا ہم بھی یہ کر دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. آج ہماری حالت جس سٹیج پر، جس مرحلے پر ہم موجود تھے، علماء ہو یا غیر علماء ہو، دیندار ہو، جو بھی ہو، صرف محرم میں آ کر صرف چند اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. دین صرف 10 دن آ کر فریادیں کرنے کا نام نہیں ہے. دین یعنی اس وقت انسان کامل سیکھ سکتا ہے جب انسان، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کربلا کے اندر برپا کیا، آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ کل کو اگر کوئی کربلا برپا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائے، جب گھر سے نکلے تو گھر کی طرف واپس نہ آئے، کیونکہ حسینی راہ ہی ایسی ہے. امام حسین علیہ السلام نے آنے والی تمام تر امت کو یہ پیشن گوئیاں کر کے گئے تھے کہ میرے بعد یہ امت اس طرح سے کام کرے گی. صرف آج ہمارے پاس جتنے بھی کام ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں، امام حسین علیہ السلام کے، یعنی جو امام حسین نے جو سیرت بنایا تھا، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. یعنی یزیدی کرداروں کو اپنا کر اپنا آپ کو تسلیہ دے رہے ہیں. میں تو مومن ہوں، خاک مومن ہے ایسے مومن جو صرف یزیدی کردار پر عمل کر کے اپنا آپ کو مومن سمجھ بیٹھے. صرف یزیدی، آج دیکھیں یزید اس دور میں موجود نہیں ہے، یعنی جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی کرداریں میں نے کہیں دفعہ ذکر کیا کہ اس کے کردار ابھی بھی موجود ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ارد گرد معاشرے کے اوپر غور و فکر کریں. کس طرح سے ہم فتنے برپا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. اگر ہم معاویہ و یزیدی کردار سے نفرت کرتے تو آج ہم اس طرح سے نفرتیں و منافقت نہ پھیلاتے. آپ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ماحول کے اندر فساد، ظلم کیوں پھیل رہا ہے؟ اس وجہ سے پھیل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ہم کوسوں دور ہو گئے. اگر امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو ہم میں سے اکثر نہ چن قلیل افراد بھی اگر اپنا لیتے تو آج ہم فلاح یافتہ تھے. کیونکہ معاشرے کا جو دار و مدار ہے انہی کم افراد سے ہی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر اکثریت یعنی جو کرتی ہے، کیونکہ قلیل بھی اسی کے دائرے میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم اگر قلیل آج سے یہ عہد کرے، آج یہ 5ویں محرم میں عہد کرے کہ ہم حسین ابن علی کے سیرت کے علاوہ باقی یزیدی کردار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم بھی یہی کہیں کہ مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر میرا اور آپ کا شعار یہی ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو آج اس طرح سے گریہ کرنے کا نہ ہوتا. کیونکہ میرا اور آپ کی لبیک کے منتظر ہے امام حسین علیہ السلام. میں اور آپ کب لبیک کہتے ہیں اس کے منتظر ہیں. ہم نے صرف چند رسومات بجا لا کر صرف محرم کے اندر 10 منٹ یا 20 منٹ رکتے ہیں اور آ کر سر پیٹ کر صرف اوپر سے علماء حضرات جو جذباتی ہوتا ہے وہ چند تقریریں سنا دیتا ہے، سنا کر رو کر چلے جاتے ہیں. بس ہم نے سمجھا کہ مولانا نے بھی حق ادا کر دیا، اب نیچے بیٹھے ہوئے سامعین نے بھی حق ادا کر لیا. سامعین محترم، اس طرح سے حق ادا نہیں ہوگا. حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم حسینی راہ پر چلے، حسینی کردار کو اپنائے. صرف حسینی باتیں کرنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا. آپ دیکھیں حسینی باتیں کرنے والے بہت سارے ہیں. آپ عامہ کو دیکھیں، عامہ میری مراد اہل سنت کو دیکھیں، وہ بھی تو حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حسین کی سیرت کو نہیں اپنا رہے.
क्योंकि वो अपोजिट बरअक्स अमल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम भी उनकी तरह हुसैन हुसैन तो करते रहे लेकिन अमल किसी और का कर रहे हो, यजीद का कर रहे हो। इसी वजह से सबसे पहले अपने अंदर से मुनाफिकत के अड्डे निकाल दे, अपना तवाजुन बरकरार रखे, यानी इस्लामी राह अपनाए, राह हुसैनी अपनाए, राह ज़ैनबी अपनाए, बहने माँ बहने राह ज़ैनबी अपनाए, राह किरदार सकीना अपनाए। हमारी माँ बहनों ने भी आजकल देखें हर किस्म के रोल मॉडल मगरबी तर्ज के सबको रोल मॉडल करार दिया हुआ है, लेकिन वाहिद निजाम जिसको तर्क कर दिया हुआ है वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की किरदार को तर्क किया हुआ है। फातिमा ज़हरा अगर हमारी माँ बहनों के लिए एक आइडियल, एक उसवा है, फातिमा ज़हरा हया का मंबा है। फातिमा ज़हरा अगर हमारी माँ बहने समझे कि हया का मंबा अगर सारी दुनिया के अंदर तलाश करे तो वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। अगर फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की राह से हम सुरब बातें ले, सुरब अगर हम उसकी फिक्र अक्सर होता है मजालिस के अंदर देखें, सुरब ऐसी जज्बाती तकरीरें सुनते हैं लेकिन असलन वो मौजू, वो फिक्र, वो किरदार, वो तफक्कुर, वो आइडियालॉजी उसको तर्क कर देते हैं। असल मजलिस का महवर ही यही है कि जो कह रहे हैं उसको समझे, फिक्र है असल चीज। ये चीखना चिल्लाना मुराद नहीं है, बल्कि असल जो ऊपर मेंबर से कहा जा रहा है वो फिक्र क्या है, फिक्र क्या दे रहे हैं। फिक्र फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हमारी आज खवातीन, आप मुझे जवाब दे कि खवातीन आज फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फातिमा ज़हरा ने जो सीरत अहया किया था हमारी माँ बहनों ने उसके दजिया उड़ा दिया है। हमारी माँ बहनें आज देखे वो फातिमा ज़हरा, उस याद करो उस फातिमा ज़हरा का मकाम, और हमारी माँ बहनों का मकाम याद करो। आज वो फातिमा ज़हरा हया का मंबा और हमारी माँ बहनें आज माशरे के अंदर एक औरत को, यानी माशरा के अंदर जिस तरह माँ बहनों को रहना चाहिए, कुछ हुकूक है रहे, लेकिन कुछ मुकय्यदात है। अगर उन दायरे कार से हट जाए इंसान को मालूम नहीं होता है। बास औक़ात इंसान अपने आप को मोमिन समझ बैठता है, लेकिन आप जानते हैं कि बास औक़ात इंसान ऐसी शिरक आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर देता है कि अंदरूनी खुश है कि मैं दीनदार हूं, अंदरूनी तौर पर यह जानता है कि मैं मोमिन हूं, सब कुछ करता है, लेकिन देखे दायरेकार से वो काफिर की तरह ही है, क्योंकि उसने ऐसे रास्ते अपनाए कि जिससे दीन ने रोका था उसके बरखिलाफ अमल किया। क्योंकि मेरा बताने का मकसद ही यही है कि आज हमारे खवातीन जो है, अक्सर ऐसा होता है कहीं मसाइल में किसी दीनदार से नहीं पूछा, किसी आज आप किसी भी खानदान के अंदर या किसी भी मामलात में अगर आप देखें एक खातून को किस तरह से होना चाहिए, पाक दामनी इख्तियार करना चाहिए। आज मसाइल से हमारी खवातीन बिल्कुल दूर है। अक्सर खवातीन, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि पूछते नहीं हम दीनी मसाइल में शर्मिंदगी नहीं है किसी को भी, जो भी हो, जो भी मसला हो पूछे आकर। कल ऐसा ना हो जाए कि हम कहीं से कहीं पहुंच जाए। मैं वाज़े नहीं बता रहा हूं इसलिए ताकि हमारे माशरे में उर्फ आम में बताना यानी मुनासिब नहीं होता है, लेकिन मैं साथ यह भी बताऊं कि उन खवातीन को थोड़ी गौर फिक्र करनी चाहिए कि हमें किन किन मामलात में दीन की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर आप देखें हमारे आजकल कहते हैं माशरे के अंदर बच्चा फसाद फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, फलां से चोरी कर रहा है, उसके अंदर तफरीका है, उसके अंदर बोझ है, हसद है। ये बच्चा ऐसा क्यों होता है? उस वक्त होता है जब बच्चे की खासी तरबियत नहीं हुई। तरबियत कैसे नहीं हुई? माँ बहनें आजकल, क्योंकि घर के अंदर सबसे रोल मॉडल हिदायत का वो माँ बहनें होती है। आप देखते हैं कि माँ बहनों के लिए एक पैगाम यही है कि माँ बहनों के लिए जो इस्लाम ने जो यानी क़ुयूदात मुकर्रर किए हैं उस पर चले।
ایام ہمارے ہاں ایام حیض یا ایام نفاس میں آپ جانتے ہیں، لیکن میں خواتین کے لیے بتا رہا ہوں آج مسئلہ، کیونکہ ایام حیض میں عورت کے لیے کھانا پکانا اور بہت دیگر سارے امور ہے، ان سے روکا گیا ہے۔ آیا ہماری خواتین بھی مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ کہیں پوچھا ہے کسی سے؟ چپ چاپ اسی طرح ہی ایام حیض ایام نفاس میں احکام کی طرف رجوع ہی نہیں کیا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ بچہ ایسا فسادی ہی پیدا ہوگا۔ جس طرح سے اسلام نے روکا ہے، جس کام سے روکا ہے اس سے رکتے نہیں ہیں، تو در حقیقت بچے کو ایسا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہر چیز کے لیے ایک رول ماڈل مقرر کیا ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل، ہماری ماں بہنوں کے لیے رول ماڈل جو ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جو بھی خاتون، جو بھی خواتین اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے، اگر روز محشر فاطمہ زہرا کے سامنے سرشار ہونا چاہتی ہے تو فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنائے۔ اگر کردار فاطمی کو نہ اپنائے تو در حقیقت وہ خاتون کیا ہوگی؟ جنہوں نے اپنے بھائی کسی نے مسلم سے تنہا چھوڑ کر لے گئے تھے، اسی طرح ہی نابکار عورتیں ہوگی۔ تو در حقیقت میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ماں بہنوں کو اگر رول ماڈل ڈھونڈنا چاہے تو آج کے دور پہ نیتن یاہو یا مغربی، آج ٹرمپ نہیں بلکہ ہمارے لیے اگر رول ماڈل ہے تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کردار۔ آج ہم نے دیکھے آپ گھروں کے اندر اکثر خواتین، میں نے دیکھا ہے کیونکہ علاقے میں کئی سالوں ہمارے یعنی مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، اکثر خواتین کو موبائل لے کر سیدھا آتی ہے گانے چلا کر، کیونکہ خواتین کو مرد آج کل کجا تو خواتین کجا۔ آج ہماری خواتین کے لیے مغرب نے جو انوس کیا ہوا ہے، قانون پاس کیا ہوا ہے، وہ موبائل ماں بہنوں کے پاس ایک محدود حد تک رہنا چاہے، لیکن اتنی سہولیت ہم نے فراہم کیا ہے گھر والوں نے کہ ہم وہاں پر گانے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، فلمیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، فوش تمام تر چیزیں۔ آیا کیا یہی ماں بہنیں کل فاطمہ الزہرا کی یعنی راہ میں چلے گی؟ فاطمہ الزہرا ایسے لوگوں سے بہت ناراض تھی۔ فاطمہ الزہرا نے یعنی اپنے قبر پر ایسے لوگوں کو نہیں بلایا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ اس وقت، اے علی میرے قبر کے نشان مٹا دینا، کہ میں نہیں چاہتی کہ قیامت تک کوئی ایسا انسان جس کی فطرت مغلوب ہو چکی ہو وہ فاطمہ الزہرا کی قبر پر آ جائے۔ آیا فطرت اس دور میں مغلوب نہیں ہوتی، آج کے دور میں بھی مغلوبیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی سب سے ہدایت کا مرکز ڈھونڈنا چاہے تو وہ حسین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یعنی جو بھی حسینیت کا شاگرد بنے گا وہ تاریخ کے اوراقوں کو چیرتا ہوا ہر دور میں چمکے گا، جو بھی حسین کی سیرت کو اپنائے گا۔ اگر جو بھی یزیدیت کی سیرت کو اپنائے گا تو واضح آج کے دور کے رول ماڈل نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دور کے رول ماڈلوں کو دیکھیں تو آپ کو شکل مختلف نظر آئے گی، لیکن کردار یزیدی کردار یزیدی سے وہ وابستہ ہے۔ آج ہمارے پاس میں کافی بتا رہا ہوں، کافی دنوں سے یہی موضوع غلط چیخ کر بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جب تک منافقت نہ چھڑ جائے، جب تک حسد ہماری ذہنوں سے نہ نکل جائے، جب تک ہم راہ حسینی کو نہ اپنائے، کوئی بھی فیکٹری ہمیں یعنی نجات یافتہ نہیں کرے گی۔ پہلے تو ہم اپنے دل سے نفاق نکال دیں۔ آئے دن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر راستے میں ملتے ہیں تو ہماری بحث کیا ہوتی ہے، ہمارے محور کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی چغلی کرنا، دوسروں کی منافقت کرنا، دوسروں کے اوپر لال و تال کرنا۔ فاطمہ الزہرا لال و تال نہیں کرتی تھی، ایسی خاتون نہیں تھی۔ ہم نے بھی فاطمہ الزہرا کو اپنی خواتین کے ساتھ قیاس کیا ہوا ہے، ہم نے بھی سمجھا ہوا فاطمہ الزہرا بھی ایسی تھی، ایسی نہیں تھی۔ سامعین محترم، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، فاطمہ الزہرا نے جو کردار اپنایا وہ باطل کے ایوان لرس اٹھے، باطل کے جتنے ایوان تھے وہ لرزہ تاری ہوئی، ان پر سختہ تاری ہوئی۔ ہماری خاتون کو آج کس طرح سے ہونا چاہیے؟
آیا 2 منٹ کے لیے راستے میں جا کر گپ شپ لگا کر اپنے مباحثات میں دیگر عوام پر یا کسی اور پر لان و تان کرنا نہیں تھے. ہماری جو بحث کا محور ہونا چاہیے حسین ابن علی کی سیرت ہو. آج ہماری زبان پر جب بھی راستے میں کوئی ملے تو ہماری بحث کا کیا محور ہو؟ بحث کا محور ہی یہی ہو کہ حسین ابن علی کی سیرت کیا تھی, ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری سیرت کا اگر ہم جائزہ لیں, میں اور آپ, اگر امام حسین علیہ السلام نے جو حل من ناصر ینصرنا کی ندا دی تھی, ہے جو کوئی حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے جو کوئی حرمت رسول کا دفاع کرے. لیکن افسوس حرمت رسول کا دفاع کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے. حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینے والے کوئی بھی نہیں تھے. صرف یہ تو تھے کہ بہت سارے نعرے شعار لگا کر امام کو تسلیہ دیتے. امام حسین علیہ السلام اگر میں ہوتا تو کربلا کے اندر قیام کے لیے بلاتے تو امام حسین علیہ السلام کو چند عقیدتوں کے پھول نچھاور کر دیتا, منقبت پڑھ لیتا یا کوئی شعار ہی پڑھ لیتا. لیکن شعار سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. شعار اس وقت بہت بڑے بڑے قصیدے گائے گئے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے, جس راہ کے لیے بلایا اس کے لیے نہیں آئے. امام حسین علیہ السلام نے اگر مجھ جیسا جذباتی ہوتا تو وہاں کہہ دیتے, تقریر ابھی کہہ دیتے کہ امام حسین علیہ السلام مکے کے اندر اتنے لوگ موجود تھے, ان سب کے مجموعے کے اندر آپ ایک ہی تقریر کر دیتے تو لاکھوں تیار ہو جاتے. لیکن امام حسین علیہ السلام یعنی ان کی فکر کو دیکھ رہے تھے, ان کی فکر کو اجاگر کرنا چاہتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ مجھ جذبات کو لے کر کربلا امام حسین کسی کو لے کر نہیں گئے. اگرچہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو لے کر گئے کمزور تھے, جسمانی طور پر ناتوا تھے, یعنی جسم ان کا توانا نہیں تھا, کتنے جنگ کے لائق بھی نہیں تھے, اتنے ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھے. لیکن ان کے پاس جو قوت تھی وہ حسینی قوت, ان کے پاس جو قوت تھی شجاعت تھی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو, تمام تر اصحاب کو لے کر گئے, لیکن وہ 72 تن کیوں آئے؟ آج آپ بھی جا کر کمرے میں جا کر غور و فکر کریں, 72 تن ہی کیوں آئے؟ اس وقت آج کے دور کی طرح اتنے لوگ موجود نہیں تھے, اس سے بھی کافی فراوان تھے. لیکن آپ خود بھی کبھی کربلا کے بارے میں یہ سوچے کہ صرف 72 تن کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا, کربلا کے اندر جو جنگ تھی وہ فطرت و طبیعت کی جنگ تھی, فطرت اور طبیعت کی جنگ تھی. اگر مجھ جیسا انسان ہوتا تو طبیعت کا بندہ ہوتا. آج ماحول خراب ہے, آج صحیح نہیں ہے. ہم اکثر جو ہے خواہش پرست تھے, لذات پرست تھے, حواس پرست تھے. اس وقت بھی 2 ہی جنگیں تھی, ایک جنگ فطرت کی جنگ, ایک جنگ طبیعت کی جنگ. مجھ جیسا طبیعت میں ہارنے والا آپ جیسے ہوتے یا مجھ جیسے ہوتے تو ہم اپنی خواہش کے چند چیزوں کے لیے چلے جاتے, لیکن فطرت کی جو جنگ تھی اس میں ہم ناکام ہو جاتے. امام حسین علیہ السلام نے فطرت کی جنگ لڑی. اکثر وہاں پر جو بعد میں پیچھے رہ گئے وہ طبیعت کی جنگ, وہ طبیعت میں ہار گئے, طبیعت میں رہ گئے. تو اکثر ہماری غور و فکر کرے کہ 72 تن کا اکثر ان کا جسم توانا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر ذبح کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں پر طبیعت کی جنگ تھی. ماں بہنوں کو لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں فطرت کی جنگ تھی. آپ اگر دیکھیں, ہم فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا کر اگر ہم بھی کل کربلا میں ہوتے تو ہم نے بھی یا فطرت کی جنگ لڑنی تھی یا طبیعت کی جنگ لڑنی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے سب کو لے کر گئے, باوفا اصحاب کو دعوت دی. آج ہمارے خطبہ و ذاکرین کہتے ہیں کہ سب کو امام حضرت علی اکبر کو روکا میدان جنگ سے, لیکن میں کہتا ہوں مقاتل پڑھ کر دیکھنا چاہیے ان کو, ذاکرین کو, کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت مسلم گئے تو اس کو بھی روکا, جب سب کو روکا, حضرت قاسم گئے تو اس کو بھی روکا,
جب حضرت علمدار عباس جا رہے تھے تو اس وقت کہا کہ اے بھیا آپ یعنی قیام نہ کریں، آپ جنگ نہ کریں، لیکن یہ یزید کی جو دشمنی ہے مجھ حسین سے ہے، آپ سے میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، لیکن میرا سلام ہو اس اکبر پر کہ حضرت اکبر پر جس نے کہ پورے جب حضرت اکبر آتے ہیں آ کر جب حضرت علی اکبر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، جس شخص کو سب سے زیادہ اجازت دی وہ حضرت علی اکبر ہے۔ علی اکبر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا اکبر، میں جس چیز کا منتظر تھا کہ اب وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام تر اصحاب کو حضرت عباس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ تیار کریں، لیکن حضرت علی اکبر واحد شخصیت ہے کہ جس کو حضرت علی اکبر کو تیار بھی خود کرتے ہیں، لا کر واپس خود بھی لاتے ہیں، جنازے کو خود لاتے ہیں۔ جب علی اکبر آتے ہیں تو اس وقت آ کر حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں کہ اے بابا اب جنگ کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے بیٹا، اے شبیہ رسول، جا کر بیویوں سے ودا ہو کر چلے جاؤ۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر جا کر بیویوں سے ودا ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تمام بیویاں اس وقت جا کر علی اکبر سے آخری دیدار کرتے ہیں، تو اس وقت بیویاں کہتی ہے کہ اکبر تمہیں آج ایسا لگتا ہے کہ آج جنگ کی اجازت مل گئی، آپ کے چہرے کی سرخی سے نظر آ رہا ہے کہ جنگ کی اجازت مل گئی۔ تو اس وقت علی اکبر نے تاریخ میں آپ ملاحظہ کریں تو حضرت علی اکبر جب بیویوں سے ودا ہو کر چلے آئے تو اس وقت بیویاں منتظر ہے کہ اب شبیہ رسول جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر ایسا ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر روانہ کرتے تھے، سوار کرتے تھے۔ آج بیٹے کو باپ روانہ کر رہے ہیں اور ساتھ زرا بھی دے رہے ہیں، اس وقت داستار بھی باندھتے ہیں۔ جا کر علی اکبر جا کر دشمنوں کی فوج میں حضرت علی اکبر جب جا رہے ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان آپ چاہتے ہیں کہ میں جنگ میں نہ جاؤں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں نہیں بیٹا، میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں شبیہ رسول کو دیکھوں، آخری مرتبہ شبیہ رسول کی زیارت کر لوں۔ جب حضرت علی اکبر جا کر جاتا ہے تو فوج اشقیاء میں ہلچل بجاتا ہے، تو اس وقت کہیں فوج اشقیاء کو فنار کرتا ہے، اس کے بعد آوازیں دیتا ہے اور اس وقت تکبیر بلند کرتا ہے۔ تکبیر بلند کر کے جب حضرت علی اکبر خیمہ گاہ کی طرف واپس آتے ہیں، خیمہ گاہ کی طرف واپس آ کر حضرت امام حسین سے ملتے ہیں اور امام حسین کو کہتے ہیں اے بابا جان اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلانا، لیکن افسوس ہو امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں اے خدایا یہ کیا امتحان ہے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو۔ حضرت علی اکبر نے جب اپنی زبان بابا کی زبان میں دیا تو اس وقت علی اکبر سے زبان بابا کی منہ میں رکھی نہیں گئی، تو اس وقت علی اکبر نے فوراً زبان نکالا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا کیوں نکالا؟ تو اس وقت حضرت علی اکبر جواب دیتے ہیں بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ کھو چکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دوسری بار اپنے بیٹے کو سوار کیا، حضرت علی اکبر جب دوسری دفعہ جاتے ہیں فوج اشقیاء میں ہلچل مچاتے ہیں، اس وقت
پوچھاش کیا کہ کہیں لوگوں کو فدار کرتے ہیں، اس وقت تکبیریں بلند ہوتی ہے، ہر طرف سے تکبیریں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہوتی ہے۔ اب امام اپنے بیٹے کی یعنی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ ابھی میرا بیٹا جنگ کر رہا ہے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام منتظر تھے، جس وقت کا منتظر تھے۔ الیہ الیہ یا ابتا، الیہ الیہ یا ابتا، اے بابا آئیو، میں زین پر نہیں رہا گیا، اب زین سے نیچے گر گیا ہوں۔ حضرت علی اکبر کی جب جاتے حضرت علی اکبر کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں تو اس وقت حضرت علی اکبر پر خشی طاری ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر خواب میں کس کو پاتے ہیں؟ نانا رسول اللہ کو پاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو پاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہے، اے حسین بس زیادہ ہوا، اب اپنی ماں کو منتظر نہ کراؤ، اب آ جاؤ۔ حضرت علی اکبر بلا رہے ہیں، ماں زہرا بلا رہی ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت علی اکبر جب شہید ہوئے تو اس وقت گنج شہداء میں لے جا کر بیویوں کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس وقت بیویاں فریاد کرتی ہے، بیویاں فریاد کر کے روتی ہے، کہتی ہے واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الله زين